Rahe-e-Iman. Don't forget to subscribe our channel. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستو اور عزیز ساتھیو، جن حالات سے ہم سب گزر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں جن حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ان حالات کے پیش نظر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے اور آپ کے لیے جو رہبری اور رہنمائی اور ہدایات ہیں وہ کئی مرتبہ گوش و گزار کیے جا چکے ہیں. مزید پھر آج ان باتوں کو دہرانے کی اختصار کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے، جس کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ امت مسلمہ اور بالخصوص ہمارا نوجوان طبقہ، امت کا نوجوان طبقہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سادگی پر، جفاکشی پر اور اپنے عزائم اور حوصلوں کو بلند کرتے ہوئے عمل کی طاقت و قوت اپنے پاس اکٹھا کرنے کی کوشش کرے. یہ چار چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ ہمارے اندر سادگی ہو اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں میں سادگی ہو. خواہشات اور فیشن، اس سے گریز اور پرہیز آج کے نوجوان کے لیے بھی اور تمام چھوٹے اور بڑوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اس لیے کہ خواہشات اور فیشن ایک ایسی بلا اور ایسی مصیبت اور ایک ایسی وبا ہے کہ ساری صلاحیتوں کے صرف کرنے کے بعد بھی ہماری خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی اور ہر آئے دن ایک فیشن اور ایک نیا ماڈل دنیا میں آتا ہے اور جس کی امنگ اور جس کی تمنا اور ہم سب کے دل میں انگڑیاں لیتے رہتی ہے کہ جس پر جتنی بھی صلاحیت اور مال لگایا جائے کم ہے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارا نوجوان طبقہ بالخصوص اپنی زندگی کو سیدھی اور سادی بنانے کی کوشش کرے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کے گھرانے کی زندگی ہے اور تمام صحابہ کی یہ زندگی ہے سادگی. فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لخت جگر، نور نظر، آپ کی چہیتی، آپ کی پیاری، آپ کی محبوب بیٹی ہے، لیکن زندگی بڑی سیدھی اور بڑی سادی تھی. حدیث کی کتاب میں تعلیم کے حلقوں میں بار بار ہم نے سن رکھا ہے کہ گھر کے اندر کے کام یہ خود ہی انجام دیا کرتی تھی. چکی کے پیستے چکی کے چلاتے چلاتے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے تھے. پانی کھینچتے کھینچتے رسی کی وجہ سے سینے پر نشان پڑ گئے تھے. گھر میں چولہا جلاتے جلاتے دھوئیں کی وجہ سے اور جھاڑو کی وجہ سے ہمیشہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے گندے رہتے تھے.
दिन भर के घर कामकाज की वजह से तबीयत थकी हारी मांदी रहती थी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में डालने की वजह से अम्मा हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर की खिदमत में पहुंची, लेकिन शर्म और हया की वजह से कुछ कहे बगैर वापस आ गई। ये पूरा वाकया हजरत आयशा का, हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का बार बार हम लोग सुनते हैं, सुनाते हैं। ये दो जहां के बादशाह की बेटी है, उनके घर के हालात थे। सरकार की खिदमत में कल होकर ये बात इल्म में आई तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाय कि लख्त जिगर को बांधी देते, हुजूर अलैहिस्सलाम ने तस्बीह फातिमा की तलकीन फरमाकर हजरत फातिमा ज़हरा को रुखसत फरमाया। ये कयामत तक के लिए आने वाले उम्मत मोहम्मदिया के हर घर के लिए एक तालीम है, एक हिदायत है, एक रहबरी है, रहनुमाई है। तो हुजूर के घर का भी यही हाल था और सारे सहाबा की जिंदगी ऐसे ही थी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं और दीन के पहुंचाने में कयामत तक के इंसानों के लिए जो नुमाया खिदमत हजरत अबू हुरैरा ने दी है, वो अपनी मिसाल आप है। आपके हम वजन कोई दूसरा सहाबी नहीं है इल्म के पहुंचाने के बाब में। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के इरशादात को उम्मत तक पहुंचाने, महफूज करके उम्मत तक को पहुंचाने के लिए एक नुमाया खिदमत हजरत अबू हुरैरा ने दी है। हजरत अबू हुरैरा की जिंदगी मेरे और आपके सामने है और यही सारे सहाबा की जिंदगी है कि जिस तरह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए हैं, हजरत अबू हुरैरा भी कहते हैं कि मैं भी यतीम था। बचपन ही में बाप का इंतकाल हो गया था हजरत अबू हुरैरा के। यमन के रहने वाले थे, कबीले दौस के एक फर्द थे। तो एक यतीम बच्चे की जिंदगी कैसे गुजरती है वो तो सब जानते हैं, जिसका कोई पुरसान हाल नहीं होता। घर के अखराजात और जरूरतों की कफालत कोई और नहीं ले सकता जो बाप ले सकता है। तो बाप ही का साया बचपन ही से हजरत अबू हुरैरा के सर से उठ चुका था। खाने पीने के लाले थे और यह जिंदगी हजरत अबू हुरैरा की बचपन से लेकर लगभग 35-40 साल तक की उम्र। गुर्बत में, फक्र फाके में, मिस्कीनी में, मोहताजगी में, खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने के लिए कोई घर नहीं और बीवी बच्चे तो थे ही नहीं। 35 साल की लगभग उम्र तक हजरत अबू हुरैरा निकाह नहीं कर सके। था ही नहीं, अपने पास कोई सामान ही नहीं था, न घर था, न अपनी रोजी के लाले पड़े हुए थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक खातून थी जिसका नाम बुसरा बिनते गज़वान, बुसरा बिनते गज़वान एक खातून थी। इस खातून के घर के काम काज करते थे, सिर्फ उसके नतीजे में, इस खिदमत के नतीजे में रोटी मिलती थी हजरत अबू हुरैरा को, जिससे अपनी पेट की आग को बुझाया करते थे हजरत अबू हुरैरा। वो ऐसी खिदमत लेती थी कि घर में रहती तो घर के काम लगाती थी, सफर में जाते तो खुद वो सवारी पर सवार होती थी। और हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मेरे पैरों में चप्पल नहीं होते थे, मैं उसकी सवारी के साथ तेज दौड़ता था। जैसा सवारी दौड़ती थी मैं उसके पीछे पीछे उसकी खिदमत के लिए दौड़ता था। उसके मुआवजे में और उसके हक़ुल खिदमत में क्या मिलता था? एक रोटी मिलती थी। यह हजरत अबू हुरैरा की जिंदगी है। हजरत अबू हुरैरा खुद बयान करते हैं, ये जिंदगी बचपन से लेकर 35 साल तक हजरत अबू हुरैरा की रही। सरकार के जमाने में भी यही हालत रही, हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में भी यही हालत रही,
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے حضرت ابو ہریرہ کی زندگی میں تبدیلی آئی، دوسرا دور شروع ہو گیا۔ تو کھانے کو کھانا نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، رہنے کو گھر نہیں، بیوی بچے نہیں، سواری نہیں، 5 ضرورتیں علماء نے لکھی ہیں۔ ہر انسان کی 5 ضرورتیں: روٹی، کپڑا، مکان، سواری اور بیوی۔ یہ 5 ضرورتیں ہر انسان کی فقہاء نے لکھی ہیں، اور ان 5 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو دوڑ کوشش کرنی چاہیے، لیکن ان میں سے ایک بھی چیز حضرت ابو ہریرہ کے پاس نہیں، ایک بھی چیز حضرت ابو ہریرہ کے پاس نہیں۔ اور بارہا آپ لوگوں نے سن رکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ چکر کھا کر گش آ کر گر جایا کرتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کی بیماری ہو گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مرگی کی کوئی بیماری نہیں تھی، فاقے پر فاقے، فاقے پر فاقے، کھانے کو کئی دن تک گزر جایا کرتے تھے، لیکن کھانے کو کوئی کھانا نہیں ملتا تھا، جس کی تاب نہ لا کر میں چکر آ کر گش کھا کر گر جایا کرتا تھا، لیکن میرے زندگی کا مقصد صرف 3 چیزیں تھیں۔ یہ حالات تو یہ تھے، لیکن زندگی کے مقصد 3 چیزیں کہ سرکار کو صرف آنکھ بھر کر دیکھتا رہوں، جتنا وقت ملے سرکار کی دیدار ہوتا رہے، میری آنکھ ہو اور سرکار کا چہرہ ہو، بس میری زندگی کی یہی تمنا تھی۔ اسی کے لیے میں جیتا تھا اور اسی کے لیے میں مرتا تھا، اور دنیا کو کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ کہ جب جہاں ہر وقت کے حاضر باش، سفر کے حضر کے ہر وقت ساتھ رہنے والے کوئی صحابی ہیں تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ انصار صحابہ تو اپنی اپنی تجارتوں میں چلے جایا کرتے تھے، میں ایک تھا کہ سرکار کی چوکھٹ پر پڑا رہتا تھا، جب دیکھنے کو ملتا تھا دیکھ لیتا تھا، جی بھر کر دیکھتا تھا، کبھی پیٹ نہیں بھرتا تھا، یہی میرا کام تھا۔ اور حضور نے کچھ سنایا تو اس کو سننا اور اس کو محفوظ کرنا اور امت تک اس کو پہنچانا، یہ دوسرا کام میرا۔ ایک سب سے پہلا کام یہ میں کہ جی بھر کر جتنا ہو سکے حضور کو دیکھتا رہوں۔ دوسرا میرا کام یہ تھا کہ جتنی باتیں سرکار سنائے اس کو سننا، اس کو محفوظ کرنا اور امت تک اس کو پہنچانا، جب جہاں جیسے وقت ملے، جتنے لوگ ملے ان کو لے کر بیٹھنا، ان تک حضور کے پیغام کو پہنچانا۔ اور فرمایا کہ خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کا وقت شروع ہونے تک، صبح سے لے کر زوال تک، حضرت ابو ہریرہ کا کام یہی تھا کہ لوگ آتے تھے ان کو لینا، اکٹھا کرنا اور ان کے سامنے فرمان رسول کو پہنچانا، خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن۔ ایسے تو ساری زندگی کا کام مشغلہ حضرت ابو ہریرہ کا یہی رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے جب شروع ہوا تو ان کو گورنر بنایا، حاکم بنایا، عامل بنایا، تو زندگی میں کچھ تبدیلی، ذرا کچھ حالات بدلے، لیکن ان حالات میں بھی انہوں نے دنیا سے منہ نہیں لگایا۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس شروع سے دنیا تھی ہی نہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی طرف کبھی توجہ دی ہی نہیں۔ از خود ان کے پاس دنیا آئی تو بھی انہوں نے اس دنیا کو منہ نہیں لگایا، دنیا کو منہ نہیں لگایا۔ امیر بننے کے بعد، مدینہ طیبہ کے گورنر اور حاکم بننے کے بعد بھی یہ ہمیشہ اس زمانے میں گدھے پر سواری کرتے تھے، اور اس زمانے میں گدھے پر سواری کرنا تواضع کی حد تھی۔ وہ آدمی سب سے زیادہ متواضع سمجھا جاتا تھا کہ جس کی سواری گدھے کی سواری ہو، اور وہ بھی ایسی سیدھی اور اس انداز میں ہوتی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ مدینے کے گورنر ہیں، حاکم ہیں، عامل ہیں، سب جب سواری پر سوار ہو کر، گدھے پر سوار ہو کر جاتے تھے تو کوئی پہچاننے والا پہچان نہیں پاتا تھا کہ امیر المومنین ہے، یہ حاکم وقت ہے، یہ گورنر ہے مدینہ طیبہ کے، نہیں پہچان پاتے تھے۔ ایسی سواری تھی، ایسی سواری تھی۔ تفریح بھی آپ کی طبیعت میں تھی، مذاق اور بھی آپ کے خوش مزاجی بھی حضرت ابو ہریرہ کی طبیعت میں تھی۔ تو مذاقاً جاتے جاتے راستے میں یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی
تمہارے اس شہر کے امیر اور گورنر اور حاکم جا رہے ہیں، ذرا سا راستہ خالی کر دو. مذاق میں کہا کرتے تھے، لوگ پہچانتے نہیں تھے. یہ کہنے پر دیکھتے تھے کہ یہ مدینہ طیبہ کے حاکم اور گورنر ہیں اور یہ جا رہے ہیں گدھے پر سوار ہو کر سواری کر رہے ہیں. یہ تفریح نہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ایک دور تو حضرت ابو ہریرہ کا یہ تھا حضرت عمر کے زمانے سے پہلے تک، اور حضرت عمر کے زمانے کے بعد کا یہ حال تھا کہ حاکم وقت ہیں لیکن سواری ایسی ہے کہ جس پر سوار ہونے کے بعد بھی کوئی پہچان نہیں سکتا تھا. ایک مرتبہ مروان بن حکم نے حضرت ابو ہریرہ کی خدمت میں 1000 دینار بھیجے. 1000 دینار بھیجے اور دوسرے دن ہو کر مروان بن حکم نے ایک آدمی کو بھیجا اور یہ کہلوا بھیجا کہ میں نے جس کے ذمے یہ خدمت لگائی تھی اس سے غلطی ہوئی، یہ پیسے یہ ہدیہ آپ کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں کسی اور کے پاس بھیجا تھا، وہ لے جانے والا غلطی سے آپ کے پاس پہنچا دیا، غلطی سے آپ کے پاس پہنچا دیا، لہٰذا آپ اس رقم کو واپس کر دیں. پشیمان ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اگر ان کے پاس کچھ دوسری رقم ہوتی تو حوالے کرتے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ جیسے ہی آئے ویسے ہی اسی وقت وہ یتیموں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں خرچ ہو گئے. میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اب سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے مروان ابن حکم نے صرف آزمانے کے لیے کہ یہ کون ہیں، کیا ہے، ان کی خصلت کیا ہے، ان کی عادت کیا ہے، ان کی طبیعت کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے، اس کو پرکھنے کے لیے دوسرے دن خادم بھیجا تھا. پہلے دن بھی بھیجا تھا ابو ہریرہ کے پاس ہی پیسے پہنچانے کے لیے کہا تھا. دوسرے دن ایک کہلوا بھیجا صرف آزمانے کے لیے کہ دیکھو ابو ہریرہ نے وہ 1000 دینار کیے کیا. جب آیا مانگنے کے لیے تو کہا کہ بھئی اسی دن اسی وقت میں نے وہ تو یتیموں اور مسکینوں اور محتاجوں پر خرچ کیا، میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں. 1000 دینار تو دور کی بات، 1 درہم بھی نہیں ہے، 1 درہم بھی نہیں ہے. تو پہلے بھی زندگی ایسی ہی تھی اور مال کے آنے کے بعد اور ذمہ دار اور حاکم اور عامل اور گورنر کے بننے کے بعد بھی زندگی ایسی ہی رہی، زندگی میں تبدیلی نہیں آئی. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو چند دوستوں نے بلایا کہ ابو ہریرہ آ جاؤ، بکرا بھونا ہوا بکرا ہے اور کھانے کے لیے ہم آپ کو بلا رہے ہیں. وہ زمانہ حالات بدل گئے. بھونا ہوا بکرا کھانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ کو دوستوں نے بلایا. فرمایا کہ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی سیر ہو کر جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا. ابو ہریرہ تو بکرا کھائے گا آج، یہ کہہ کر اس بکرے کی دعوت میں حاضری نہیں دی. اس بکرے کی دعوت میں، بھونے ہوئے بکرے کی دعوت میں حاضری نہیں دی. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، پوری ساری زندگیوں کی، صحابہ کی زندگیاں، حضور کی زندگیاں ہمارے تمہارے سامنے ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشت، کہ بھائی اقتصاد کے معنی ہے کفایت شعاری، بچت، سیدھی سادھی زندگی. یہ اس زندگی ہوگی تو سمجھ لو کہ تمہارے پاس آدھا نفقہ تمہیں حاصل ہو گیا، اور آدھے نفقے کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہے. تمہاری زندگی کے روزمرہ کے خرچوں کا آدھا مسئلہ حل ہو گیا اگر تمہارے پاس سادگی ہے، جفاکشی ہے، بچت ہے، کفایت شعاری کے ساتھ اگر تم اپنے ضرورتوں کو پورا کرتے ہو تو سمجھ لو کہ آدھا مسئلہ تو تمہارا یہی حل ہو گیا. اور یاد رکھنا، اگر کفایت شعاری نہیں ہے، سادگی نہیں ہے، بچت نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے، تو تم زندگی کے اپنی ساری زندگی کو اور گھر کے ہر فرد کو بھی داؤ پہ لگاؤ گے تو تمہاری ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، تمہاری زندگیاں پوری نہیں ہوں گی. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ایک جگہ فرمایا کہ 3 چیزیں نجات دلانے والی ہیں اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں.
उम्मत को इज्तिमाई तौर पर सारी उम्मत को भी हलाक करने वाली और फर्दन फर्दन एक एक फर्द को भी कामयाब की करने वाली और नजात दिलाने वाली भी तीन चीजें हैं और हलाक करने वाली भी तीन चीजें हैं। उनमें नजात दिलाने वाली जो चीज है वो सरकार ने फरमाया अल-क़स्द फिल फ़क़्र वल ग़िना, चाहे तुम्हारे हालात अच्छे हों चाहे तुम्हारे हालात बेहतर न हो, हर हाल में इत्तेदाल के साथ, बचत के साथ, किफायत शहरी के साथ तुम जिंदगी गुजारने वाले बनो। याद रखो नजात का यही रास्ता है। जहां चार पैसे आ गए हम तो और उड़ने लगते हैं, हमारे बोल बदल जाते हैं, हमारा चाल ढाल बदल जाती है, हमारा म्यार जिंदगी का म्यार बदल जाता है, हमारे प्रोग्रामों में तब्दीलियां आने लगती हैं, हमारी खुशियों के प्रोग्राम और गम के प्रोग्राम, खुशी तो खुशी है, गम के प्रोग्रामों में हमारी चेंजिंग आ जाती है। अस्तगफिरुल्लाह। बात तो समझ में आने वाली है, खुशी की कुछ न कुछ चीज हो, लेकिन हमारे गमों के प्रोग्रामों में भी अपने माल का रंग नजर आता है, माल का रंग नजर आता है गम के प्रोग्रामों में। वो उम्मत क्या पनपेगी कि जिसके गमों का ये हाल हो, जिसके गमों का प्रोग्राम ये हो। बाप का इंतकाल है, बिरयानी बन रही है, अरे वो तो गम का मौका था, इसमें बिरयानी क्या, इसमें तो दाल रोटी भी तुम्हें नहीं चलनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ऐसे गमों के प्रोग्राम भी होते। तो सरकार ने फरमाया कि देखो नजात का रास्ता तो ये है अल-फ़क़्र फिल ग़िना अल-क़स्द फिल फ़क़्र वल ग़िना, और फरमाया कि हलाक करने वाली जो तीन चीजें हैं उनमें एक चीज ये है फ़हवन मुत्तबाउन, ख्वाहिशात का इत्तिबा करना, जो ख्वाहिश है उसको पूरा करने की कोशिश करना, जो ख्वाहिश उसको पूरा करने की कोशिश करना, जो ख्वाहिश उसको पूरा करने की कोशिश। अभी तो मैंने बकरे की, हजरत अबू हुरैरा के दिल में ख्वाहिश नहीं होगी कि बकरे का गोश्त भुना हुआ बकरा खाएं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं खा रहे कि सरकार ने नहीं खाया, सरकार ने नहीं खाया, पेट भर कर नहीं खाया, जौ की रोटी नहीं खाई, नहीं खाया, कोई नाजायज और हराम नहीं था, नाजायज और हराम नहीं था, लेकिन अपनी ख्वाहिशों को दबाकर हजरत अबू हुरैरा ने रहती दुनिया तक के इंसानों को ये दर्स दिया कि सादगी किसको कहते हैं, किफायत शारी किसको कहते हैं, और इत्तेदाल की जिंदगी किसको कहते हैं, जिंदगी गुजारने वालों के लिए रास्ता कौन सा है। सरकार हजरत अबू हुरैरा ने और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी से ये रहबरी और रहनुमाई फरमाई। तो बहरहाल मुझे आप हजरात की खिदमत में ये बात करनी थी कि देखो हालात जैसे भी हों, हम सब के लिए बेहतरीन नमूना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी है कि जिसका एक सबक, जिसका एक दर्स ये है कि हर मुसलमान की जिंदगी इत्तेदाल पर होनी चाहिए, किफायत शारी के साथ होनी चाहिए, और अपनी कमाई का कुछ न कुछ हिस्सा अपने पास महफूज होना चाहिए, बजाय इसके कि हमारी कमाइयों का हिस्सा तो वो कमाइयां तो बाद में आती हैं और उसके खर्च सालों पहले हो चुके होते हैं। हमारे कमाइयां तो बाद में आएंगी, आमदनियां तो बाद में आएंगी, लेकिन खर्च पहले हो चुका है, साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले वो खर्च हो चुका है। इस तरह से आज हमारी उम्मत मुस्लिमा जिंदगी गुजार रही है, वो लाखों रुपए, करोड़ों रुपये और अपने प्रोग्रामों के लिए कर्ज लिए जा रहे हैं, अब आइंदा सालों में कमाएंगे और फिर बाद में वो भरेंगे। तो ये जिंदगी के साथ आने वाले दिन हम सही मानों में नहीं रह, अच्छी तरह से ईमान की हिफाजत के साथ नहीं जी सकेंगे। जरूरत इस बात की है कि ईमान सादगी हो और जफाकशी हो और हमारे अज़ाइम और हौसले बुलंद हो। उसके साथ साथ सबसे अव्वल और सबसे आखिर चीज ये है कि हमारे पास ईमान की, अमल की कुव्वत हो। अगर ये कुव्वत होगी ईमान की और अमल की तो इंशाअल्लाह हर मैदान में सुरखरुई हासिल होगी,
ہم کامیابی سے ہم کنار ہوں گے. ورنہ میرے بھائی بزرگوں دوستو، نہ صرف یہ کہ دنیا کے حالات سے ہم پریشان ہوں گے، بلکہ حالات اتنا پریشان کریں گے کہ ہمیں اور آپ کو ایمان اور اعمال کا سودا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے. حدیث میں فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، قاد الفقر ان یکون کفرا. بسا اوقات بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے اوپر حال آتا ہے اور حال اس کے کفر کا سبب بن جاتا ہے. تو وہ دن ہمیں آپ کو دیکھنا نہ پڑے، اس کے لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ان ساری چیزوں کے اوپر ہم اپنے نوجوانوں کو بالخصوص اس پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا